تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ احباب کے قلوب و اذہان کو مستفیض فرماتے ہیں جناب صاحب زادہ حافظ محمد احسان الوری صاحب۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام السلام علیکم یا سیدی یا رحمت العالمین وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد خدا تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود کے محترم احبہ، خدا تعالیٰ کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ جس مالک نے آج کس بابرکت اور عظیم المقاصد محفل پاک میں ہمیں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، خدا تعالی ہمارا آنا، مل بیٹھنا اور اس کے حبیب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ مجھ سے قبل بھی بیان کیا گیا کہ شب برات قریب ہے تو ہمارے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جذبہ چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں نہ جانے کتنی شب براتیں آئی ہیں، کتنی شب قدر آئی ہیں۔ ہر شب برات، ہر شب قدر کو ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ اس توبہ پر استقامت نہیں ہوتی۔ اگلے دن ہی ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے، ہماری اگلے دن ہی نمازیں رہ جاتی ہیں، کاہے کہ نوافل ادا کیے، کاہے کی توبہ کی کہ جو اس پر قائم نہ رہ سکے۔ تو توبہ پر استقامت کس طرح حاصل کی جائے؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اپنے نفس کو سزا دینا۔ ہم لوگ اپنے نفس کو سزا نہیں دیتے، بس زبان سے توبہ کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو آخر میں عرض کروں گا کہ نفس کو سزا کس طرح دی جاتی ہے، اس سے قبل کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کس طرح کی ہو، اس کے حوالہ سے آقا دو جہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ مولا ان لوگوں کا رستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جن پر انعام کیا ان میں صلحاء بھی ہیں، اور میرے آقا کا ہر صحابی صلحاء میں سے ہے۔ تو صحابہ کی سیرت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ سے گناہ ہو جاتا تو وہ توبہ کیسے کیا کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں کس طرح رویا کرتے تھے۔ قربان جاؤں میرے آقا دو جہاں کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر مبارک ذہن میں رکھیے، عمر مبارک صرف 16 سال ہے، لیکن خدا کا خوف کیسا تھا، خدا کا ڈر کیسا تھا، تقوی پرہیزگاری کیسی تھی۔ قربان جاؤں حضرت سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں کے خادم بھی تھے اور آقا دو جہاں کے صحابی بھی تھے۔ کسی کو پیغام بھیجنا ہوتا تو آقا اپنے اس خادم کو بھیجتے، کوئی کام کاج کرنا ہوتا اسے بھیجتے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں نے بھیجا، لیکن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے۔ آدھے دن کا کام تھا، پورا دن بیت جاتا ہے، ثعلبہ واپس نہیں آتے، اور ادھر آقا دو جہاں پوچھتے اپنے صحابہ سے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں آمینہ کے لال، آدھے دن کا کام تھا، پورا دن بیت چکا ہے، ثعلبہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، وہ واپس نہیں آیا، ادھر ثعلبہ کہاں گیا ہے، وہ بھی ادھر نظر دوڑائیے۔ قربان جاؤں حضرت سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب کام سے
واپس آ رہے تھے، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے، تو فرمایا راستے میں ایک حمام سے آپ کا گزر ہوا اور وہاں پر ایک عورت غسل کر رہی تھی اور پردہ لٹکا ہوا تھا کہ اچانک ہوا کی وجہ سے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور 16 سال کے طالبہ کی نظر اس عورت پر پڑ جاتی ہے، فوراً نظر پھیر لیتے ہیں، لیکن دل میں کچھ رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پورا دن سڑک پر کھڑے ہو کر بد نگاہی کرنے والے میرے دوستو ذرا دیکھو تو صحیح صحابی رسول کا مرتبہ کیا ہے، قربان جاؤں، فرمائے نظر پڑتی ہے، دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، فوراً نظر پھیر لیتے ہیں اور آپ پھر اب واپس آقا دو جہاں کی بارگاہ میں نہیں جاتے، دل میں خیال آتا ہے، کہتے ہیں طالبہ یہ تو نے آج کیا کیا؟ ارے ایک طرف تو عاشق رسول کہلواتا ہے، ایک طرف تو خادم رسول کہلواتا ہے اور دوسری طرف ان حسیناؤں کو دیکھتا ہے، ان عورتوں کو دیکھتا ہے، ایک طرف آقا کا وضحا والا چہرہ دیکھتا ہے، دوسری طرف ان عورتوں کو دیکھتا ہے۔ فرمایا طالبہ کہتے ہیں لوگوں میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ارے ہو نہ ہو آقا دو جہاں پر آیت نازل ہو چکی ہوگی، خدا کا حکم آ گیا ہوگا کہ اے حبیب پیارے تیرا سالبہ منافق ہو چکا ہے، اس نے عمل ایسا کیا ہے وہ منافق ہو گیا ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں جوں تک نہیں رینگتی، گناہ کرتے ہیں احساس پیدا نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہیں ندامت نہیں ہوتی، لیکن سالبہ کو دیکھو 16 سال کی عمر ہے، گناہ کیا ہے، فوراً احساس ہوا ہے کہ آقا پر آیت نازل ہو چکی ہوگی کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے۔ سالبہ کہتے ہیں اب آقا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو جاؤں، آقا کے پاس کیسے چلا جاؤں؟ فرمایا آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑوں کی جانب نکل جاتے ہیں، پہاڑوں میں پسیرے لگا لیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں ایک دن بیتتا ہے، 2 دن بیتتے ہیں، رفتہ رفتہ ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 40 دن بیت چکے ہیں، سالبہ کو کوئی خبر نہیں ہے، کسی صحابی کو سالبہ سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی صحابی نے سالبہ کو دیکھا نہیں ہے۔ میرے آقا دو جہاں جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو حکم فرماتے ہیں، فرماتے جاؤ عمر، اے جاؤ سلمان، میرے طالبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ، 40 دن بیت چکے ہیں، میرا طالبہ واپس نہیں آیا، جاؤ اسے ڈھونڈ کر آؤ۔ یہ دونوں صحابہ نکلتے ہیں، فرمایا 40 دن بیت چکے ہیں، مدینہ منورہ میں ڈھونڈا نہیں ملتے ہیں، مضافات میں نکل جاتے ہیں، پہاڑوں کی جانب نکل جاتے ہیں۔ فرمایا جب ایک پہاڑوں پر دیکھتے ہیں چند چرواہے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بکریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر ان سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے بھی ہمارے یار طالبہ کو دیکھا ہے؟ ایسے ایسے اس کے خط و خال ہیں، 16 سال کا لڑکا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا اچھا تم اس کی باتیں کر رہے ہو، ارے جو روتا بہت ہے، تم رونے والے بچے کی باتیں کر رہے ہو۔ کہا کہ ہم نہیں جانتے تم کس کی بات کر رہے ہو، لیکن ہمارا طالبہ حسین بھی تھا، جمیل بھی تھا، آقا کا وہ امتی تھا، آقا کا صحابی تھا، نہ جانے گم ہو گیا، 40 دن بیت چکے۔ کہا کہ ایک بچہ ہے، اس کی بھی عمر 16 سال ہی ہوگی، وہ آتا ہے کہ شام کا جب وقت ہوتا ہے پہاڑوں پر آ کر وہ گریا کرتا ہے، روتا ہے، زاروں کی تار ہوتا ہے، استغفار کی صدائیں بلند کرتا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے اس سے، پتہ نہیں کیا